مختصراً ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے لیے جو ترقیاتی پیکیجز کے اعلانات ہوئے ہیں وہ کب کب ہوئے ہیں۔ 2003 میں پرویز مشرف نے کراچی کی تقدیر بدلنے کے لیے 29 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ پھر 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کراچی کے لیے 22 ارب کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ 2014 میں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کراچی کے لیے 16 ارب کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ 2017 میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 25 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے 162 ارب جبکہ 2020 میں 1100 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ پھر مارچ 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ کراچی کے ترقیاتی پیکیج کا حجم 10 ارب سے بڑھا کر 50 ارب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترقیاتی فنڈ تو تمام کے تمام ہی تقریباً وزیر اعلیٰ اناؤنس کرتے رہے، لیکن کیا یہ فنڈز ملے؟ پھر میں آگے چلتی ہوں اور تھوڑا سا جو ایک آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بھی ہیں یونس دھاگا صاحب، جو کہ فارمر کیئر ٹیکر منسٹر فار فائنینس ہے، ریونیو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ، فارمر فیڈرل سیکریٹری۔ ان کی اپنی ایک ریسرچ ہے، ان کا اس میں بہت زیادہ کام ہے، ان کے آرٹیکلز ہیں، مختلف پروگرامز میں بھی آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں ان کا جو پیپر ورک ہے، جو ان کے ریسرچ پیپرز ہیں کہ کراچی کے ساتھ جو ستیلی ماہ کا سلوک ہے اس کی کیوں ہے اور اس کے وجوہات کیا ہیں، اور جو فنڈز جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سابق سیکریٹری خزانہ یونس دھاگا کے مطابق کراچی کو گزشتہ 15 سالوں میں اس کے حق کے 3360 ارب روپے سے بھی محروم رکھا گیا۔ صرف آکٹرائے ضلع ٹیکس جو کہ 1999 میں ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو قانون بنا اس کی وجہ سے کراچی کو 1000 ارب کا نقصان ہوا۔ صوبائی و وفاقی ترقیاتی پروگرامز کی مد میں کراچی 1360 ارب سے محروم رہا۔ پورٹ سے وصول ہونے والے انفراسٹرکچر IDC کی مد میں وصول شدہ 1000 ارب کی رقم حکومت کے خزانے میں، اور یہ رقم کراچی کے روٹس کی مرمت پر جبکہ خرچ ہونی تھی۔ KMC کو 2008 میں 25 ارب ملتے تھے، آج بھی 25 ارب ملتے ہیں، مگر سندھ حکومت کا بجٹ 15 سال میں 8 گنا بڑھ چکا ہے، مگر یہ بجٹ وہیں کا وہیں ہے۔ کراچی کو آبادی کے لحاظ سے جو حصہ بنتا ہے PSDP میں وہ 90 ارب روپے بنتا ہے۔ اگر سندھ حکومت سالانہ ترقیاتی پلان کے مطابق کراچی کو مکمل حصہ دے تو وہ تقریباً 377 ارب بنتا ہے۔ اگر 7ویں NFC میں بلدیاتی اداروں کو ملنے والا GST کا چھٹا حصہ ختم نہ کیا جاتا تو 2025 میں کراچی کو 227 ارب روپے ملتے۔ کراچی کو اس کے حق کے سالانہ 880 ارب دیے جائیں تو K4 سرکولر ریلوے، بلو لائن، براؤن لائن، دیگر انفراسٹرکچر کی بحالی سمیت تمام کام ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوتے۔ وجہ کیا؟ یہ ہم جانتے ہیں یونس دھاگا صاحب سے۔ یونس دھاگا صاحب، آپ کی جو ایک اتنی ڈیٹیلڈ ریسرچ اور ریسرچ پیپرز آپ کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، وہ بھی اپنے ویورز کو بتائی بھی ہے کہ کس طرح سے کراچی کو اس کے جائز حق سے محروم رکھا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کر رہے ہیں سر کہ یہ جو ترقیاتی پیکیجز ہے، پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مشرف صاحب دیتے ہیں 29 ارب کا، وہ تو شاید ملا بھی تھا کراچی کی، شاید وہی ایک وقت تھا کہ کراچی کے حالات بدلے تھے کچھ۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، اناؤنس کرتے ہیں اتنے ارب اتنے ارب اتنے ارب کراچی کے ترقیاتی بجٹ۔ سر ملتا ہے؟ لگتا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا وہ ٹھیک ہے کہ 2008 تک، کیونکہ کراچی کا آپ کو پتا ہے کہ 2001 میں ایک ڈیولوشن پلان آیا تھا جس کے تحت لوکل گورنمنٹس کو اس کو اختیارات بھی دیے گئے تھے، وسائل بھی دیے گئے۔ جی بالکل، جی مشرف صاحب کے دور میں، تو مشرف صاحب کے دور میں ان کو اختیارات بھی دیے گئے، وسائل بھی دیے گئے، تو کراچی کو تقریباً سندھ کے وسائل کا 20% کے قریب ملتا تھا، اور اسی طرح ان کو ریسورسز ملتے تھے۔ اس دوران میں تعلیم کی بھی ترقی بہتر ہوئی، یہ صرف روڈوں اور سڑکوں کی بات نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے جو اختیارات تھے اس میں تعلیم بھی تھی اور ہیلتھ بھی تھی، اور ان سب چیزوں کا اگر آپ وہ اشاریہ دیکھیں تو بہتر ہوئے تھے۔ اور جب یہ پھر واپس رول بیک کر لیا گیا 2009 اور 2010 میں، تو 2010 کے بعد سے یہ پھر ڈاؤن ورڈز آنا شروع کیا 18ویں ترمیم کے بعد سے، جب پھر سارے صوبوں نے یہ اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ سے واپس لے لیے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ بعد میں پھر یہ ہوا کہ حکومتیں چونکہ وسائل واپس لے لیے لوکل گورنمنٹ سے، لوکل شہروں کی حالتیں خراب ہو گئی۔ اب لاہور کا تو آپ کو پتا ہے کہ بہت اون کرتی ہے وہاں کی پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی، وہاں سے ہی تقریباً لوگ ہوتے ہیں، تو لاہور کو تو اس کے وسائل کا حق جو مل جاتا ہے اس کی آبادی کے مطابق، کیونکہ ہم وسائل کی تقسیم کرتے ہیں آبادی کے مطابق۔ اب کراچی کو
کسی پیکج کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کہ لوکل گورنمنٹ کا وہ سسٹم چلتا رہتا، یا پھر یہ ہوتا کہ چلے سندھ گورنمنٹ سارے جو وسائل لے لیتی ہے لوکل گورنمنٹ کے بھی، وہ اس میں سے شیئر دے دیتی صوبوں کو، تو وہ سوری شہروں کو، اور جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہر شہر اور ہر جو ڈسٹرکٹ کا یہ مسئلہ ہے، چاہے لاڑکانہ ہو، چاہے شکارپور ہو، چاہے ٹھٹھا ہو، تو اگر وہ ملتے رہتے وسائل تو کوئی ضرورت نہیں کسی پیکج کی۔ اب کراچی کے اوپر یہ ایک مہربانی کر دی جاتی ہے کہ سارے صوبائی وسائل ادھر سے جاتے ہیں، 95% آف پروونشل ٹیکسز یہاں سے جاتے ہیں، لیکن اس کو دیتے ہوئے ایسے ثابت کیا جاتا ہے، ایسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کراچی کے اوپر کوئی بہت بڑی مہربانی کی جا رہی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جی کراچی پیکج آ گیا، جی کراچی پیکج آیا، اس میں جو پہلے آیا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں 2013 میں، جب یہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سے ساری چیزیں لے لی تھی، 2008 سے 2013 تک کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی پیکج نہیں ملا، وسائل صرف واپس لے لیے گئے کراچی شہر سے۔ اس کے بعد سے پھر 2013 کے بعد 2015 میں نواز شریف صاحب نے ایک پیکج دیا جس میں K4 اور گرین لائن دی۔ اب گرین لائن تو انہوں نے کمپلیٹ کرا دی تقریباً 80% اپ ٹو نمائش، اور لیکن بعد میں آگے جا کے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو بسیں نہیں دی، بسیں پروونشل گورنمنٹ نے دینی تھی تو بسیں نہیں دی، اور بسوں کا پروجیکٹ 2018 سے 2021 تک ایسے ہی اسٹینڈ اسٹل گرین لائن آپ کو یاد ہوگا کھڑا رہا، کیونکہ اس کی بسیں پروونشل گورنمنٹ 80 نہیں دے رہی تھی اس کو۔ 2021 میں جا کے پھر وفاقی حکومت نے اس کے پیسے دیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جتنے بھی آپ BRTs بنے ہیں، جتنے بھی یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، وہ اس کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی 18ویں ترمیم کے بعد سے بالکل ان کے پیکج ان کا حصہ ہے، ان کے اسی کے پیسے بھی ملتے ہیں ان کے فیڈرل گورنمنٹ سے، لیکن وہ پھر کراچی میں لگتے نہیں ہیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے یہ ایک گرین لائن بنائی، K4 آج تک نہیں بنا، جی 2015 سے لے کے آج 11 سال ہو گئے، وفاقی حکومت نے وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا۔ تو وفاقی حکومت ایک ایسا اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے کراچی والوں سے، وہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد تالیاں تو بجوا لیتے ہیں، لیکن پھر وہ پیکج نہیں ملتا۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے پیکج کی وفاقی حکومت کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صوبے کو اس کو وسائل اور اختیارات دیں، وہ اپنا کام خود کر لیں گے، اپنے جو شہر ہے وہ اپنا اختیارات خود کر لیں گے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ جو ہیں فرض کیجیے ٹھٹھا کو اس کے اگر اختیارات مل جاتے ہیں وہ اپنا کام خود کر لیں گے، آپ کیوں یہ مہربانیاں کرتے ہیں کہ یہ پیکج وہ یونس ڈاکٹر صاحب، یہ امپریشن ہم لیتے ہیں نا، یا یہ کراچی ہائی لائٹ بہت ہوتا ہے کہ کراچی دشمنی، کراچی دشمنی۔ بلدیاتی نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اگر گھوٹکی کا بھی وہ ایشو ہے، لڑکانہ کا بھی وہی ایشو ہے، تو وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اب تو لوکل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے، میئر بھی ان کا ہے، تو پھر ابھی بھی وہی والی پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے؟ اب یہ بلدیاتی جو نظام ہے، یہ حکومت ہے، وہاں پر اختیارات اور فنڈز کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتے، اور اندرون شہر کیوں نہیں ہوتے؟ اندرون سندھ 18ویں ترمیم ہم جو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بڑے اختیارات عوام تک منتقل ہو گئے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو انہوں صوبوں نے کیا، لوکل گورنمنٹ سے سارے اختیارات لے لیے، تو وہ تو آپ سمجھیں آپ نے ڈیولیوشن کو ریورس کر لیا، آپ نے اختیارات جو گراس روٹ میں پہلے ہوتے تھے، ضلعوں میں ہوتے تھے، یونین کونسلز میں ہوتے تھے، ٹاؤن کمیٹیز میں ہوتے تھے، وہ سارے واپس لے کے صوبوں کے پاس رکھ دیے۔ اب ہمارے پاس 5 جو ہے بلکہ 4 جو پروونشل کیپٹلز ہیں، وہاں پہ 4 ایک سپر مین بیٹھے ہوئے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے صوبے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر 18ویں ترمیم ڈیولیوشن کے لیے تھی تو اس کے ڈیولیوشن کا صحیح مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں میں گراس روٹ لیول پہ اس کا پہنچے، فنڈز پہنچے، ان کے مسائل حل ہوں۔ تو لوکل گورنمنٹس کو بااختیار بنانا چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ اس کے الیکشن کرائیں بلکہ اس کے وسائل بھی دیں اور اس کے اختیارات بھی دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کچرا تک جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات میں آ گیا، ورنہ یہ تو سیدھا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اس کی اچھا چونکہ جو وسیم اختر تھے پہلے میئر، وہ تو MQM سے تھے، تو وہ تو اختیارات کا رونا بھی روتے تھے، فنڈز نہ ملنے کا رونا بھی روتے تھے، لیکن ابھی کے جو میئر ہیں وہ تو خود پیپلز پارٹی سے ہیں، تو نہ وہ تو اختیارات کا رونا روتے ہیں، نہ فنڈز نہ ملنے کا رونا روتے ہیں، لیکن یہ رونا ان کی لگا ہوا ہے، حالات یہی بول نہیں پاتے۔ ہاں، یہ بول نہیں پاتے، اختیارات تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، وسائل تو ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب وہ اگر وسائل ان کو ملتے تو اس وقت آپ کو کراچی کو آپ سمجھے ترقیاتی فنڈز میں سے تقریباً 700 سے 800 ارب روپے کراچی میں اس سال خرچ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں سے آپ سنتے ہیں کبھی جی بڑی مہربانی ہو گئی، 9 ارب روپے کا پیکج دے دیا، بھائی کراچی کی شہریں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جہاں پہ 800 ارب کی ضرورت ہو یا حق ہو، بلکہ میں ضرورت کے بجائے حق کا استعمال کروں گا، 3,500 ارب کا جہاں پہ بجٹ ہو، کراچی کو 800 ارب ملنے چاہیے، جو میں نے اپنے آرٹیکل میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے سارا کیلکولیٹ کر کے بتایا۔ تو وہاں پہ آپ کبھی 9 ملین کا کوئی 9 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ کر دیتے ہیں، کبھی 10 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ کر دیتے ہیں جس سے کراچی ٹھیک ہو۔ کراچی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں 2012 سے لے کے 2030 تک انہوں نے تقریباً 6 جو ہے وہ بنانی تھی BRTs،
اور کراچی سرکولر ریلوے بناتا ہے، ان سب کی اگر آپ مائلیج دیکھیں نا تو 170 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن اس میں سے کام کتنا ہوا پچھلے 16 سال میں، 2012 سے لے کے 2026 تک؟ یہ میں کراچی ٹرانسپورٹیشن امپرومنٹ پلان کی بات کر رہا ہوں، KTIP. تو اس میں صرف جو ہے نا 3.9 کلومیٹر، تقریباً 4 کلومیٹر اورنج لائن صوبائی حکومت نے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا. باقی آپ کو بتائیے ریڈ لائن اور اچھا یونس آغا صاحب، یہ جو 880 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی سے محروم رہا ہو، کراچی کو نہیں دیے جاتے، ہو رہا ہے نہیں 800 ارب روپے سالانہ ہے، سالانہ محروم جو رہا ہے وہ تو تقریباً 3,500 ٹھیک ہے، ارب سے یہ زیادہ سے یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا پروونشل اس میں بجٹ میں ہی جاتے ہیں، اور پروونشل جو ہے ADP جس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں، وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے جو انہوں نے بجٹ کیا ہوا ہے. تو سر وہ 1000 ارب سے اس ہیڈ میں بھی کون سا کراچی پہ کام ہوتا ہے، کون سا ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے؟ بس یہ کبھی آپ سن لیتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک برج بنا دیا 1.9 ارب روپے کی وہ لاگت سے، کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رب کے کسی سڑک کی استرکاری کر دی، یا کوئی انڈر پاس بنا باقی دیا کہاں انڈر جاتے ہیں؟ پاس 2 ارب. باقی ایسے نامی جو جس کو آپ سندھ میں بھی کوئی آپ دیکھیں کوئی ترقیاتی کام ایسا بڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ بس ایسے انہوں نے چھوٹی موٹی اسکیمیں اس طرح کی بنائی ہوتی ہیں جس کا نہ کوئی صوبے کو فائدہ ہوتا ہے نہ ہی کراچی شہر کو فائدہ ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بالکل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کرپشن نظر ہوتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انکمپیٹنس نااہلی کی نظر ہوتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نااہلی بھی اپنی جگہ، مگر پیسے تو اپنی جگہ ہیں نا سر، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اب اس کا الزام تو ہم لگا بھی سکتے ہیں، کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ جس شہر کی آپ کی ضرورت یا جس کا حق جو بنتا ہو 800 ارب روپے کا، اور اس میں جو ہے سالانہ آپ 100 ارب لگا دیں، 80 ارب لگا دیں، باقی جو 600 700 800 ارب روپے شہر کے نہیں اس پہ خرچ ہوتے، تو شہر کا اس سے برا بھی حال ہوا نا. یہ کہ آپ دیکھیں شہر کی کیا حالت ہے اس وقت، ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے وہ، لیکن پھر میئر صاحب کو ہم بتاتے ہیں تو میئر صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا بری بات ہے، ہم اتنا کام کرتے ہیں، اس کی جو کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، اچھا ایک ستائش چیز نہیں اور، ملتی، یہ تعریف نہیں پورٹ سے ملتی ہمارے اوپر، وہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی پورٹ سے جو وصول ہوتے ہیں جو کہ انفراسٹرکچر کی مد میں، یعنی وہ روٹس کی بحالی کے لیے، وہ بھی کراچی کی سڑکوں پہ نہیں لگ رہے، تو یہ فنڈ کدھر جاتا ہے سر؟ تقریباً 1000 ارب کی رقم، اور اب تو ابھی پورٹ پہ جو ہماری ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں اس جنگ کی وجہ سے اس کے علاوہ وہ الگ ہوں گی، تو یہ فنڈ بھی کراچی کی روڈز پہ نہیں لگ رہا، روٹس کی بحالی پہ نہیں لگ رہا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں نا یہ اس کے اوپر سب سے زیادہ تو ہماری جو تاجر برادری ہے، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو کہ یہ فنڈ پے کرتے ہیں، اور سارے ملک کے خیر انڈسٹریلسٹ پے کرتے ہیں، لیکن چونکہ کراچی کی انڈسٹری کے جو انفراسٹرکچر کا برا حال ہے اور پورے شہر کا، تو کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جی کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کے لیے کیوں آپ پراپر بورڈ نہیں بناتے، ایک اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے اس ان کو خرچ کرنے کا. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو بزنس کمیونٹی بھی ہے یا انڈسٹریل کمیونٹی بھی ہے، ان باتوں کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی. سر لاسٹ کوسچن، کوئی بھی کرائسس ہوتے ہیں جیسے بھی جنگ کے کرائسس ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اسی لائک وائز جو کراچی پورٹ پہ اس سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر جو پورے سال میں آتے تھے 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس سے زیادہ آ گئے. کیا ہم کراچی کا جو پورٹ ہے، گرم پانی والی بات بھی کی جاتی ہے، دبئی اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے حال میں، کیا یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں آگے، اس کو اسی طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کراچی سٹی کو بھی، کراچی پورٹ کو بھی ایک دبئی کا یا دیگر گرم پانیوں کے جو ہیں وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ؟ دیکھیں یہ آج کل ہم چونکہ ہماری جو نئی جنریشن انہوں نے تو صرف دبئی دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی ہمیشہ سے شاید ایسا. دبئی ایک ریگستان تھا، چھوٹا سا پورٹ تھا جہاں پہ کچھ کشتیاں آتی تھی اسمگلنگ کا سامان لے کے اور اسمگلنگ کا سامان لے کے جاتی تھی، اس کے علاوہ دبئی پورٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ تو جو ہم کراچی ایک تھا جو کہ ہب تھا تمام اس پورے ریجن کی ایکٹیویٹی کا، تمام ایئر لائنس یہاں پر آتی تھیں. اب تو آپ پورٹ کی بات کر رہی ہیں، میں ایئرپورٹس پہ کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ KLM، پین ایم، جاپان ایئر، آپ کویت ایئر، جتنے بھی ایئر لائنس کا آپ نام لے سکتے ہو، ساری ایئر لائنس کا ہب کراچی ہوتا تھا. ساری جتنی بھی ریجنل آفیسز ہوتی تھی بڑی بڑی کمپنیوں کی، وہ کراچی میں ہوتے تھے، بڑے بین الاقوامی اداروں کے وہ ہیڈ آفس یہاں پہ تھے. یہ تو 80s کے بعد جو ہمارے یہاں کراچی کے اندر بدامنی پھیلائی گئی، پتہ نہیں کس طرح، کیوں، اس کے پیچھے کیا سازشیں تھیں، اور کراچی کو بالکل ہی ایسا برباد کیا. اسی سے پھر دبئی بھی اٹھا، اور وہاں پہ بیروت میں الگ اسرائیل نے بربادی کی، کیونکہ پہلے بیروت بھی ہب تھا وہاں پہ مڈل ایسٹ کا، اور اس ریجن کا ہب تھا کراچی. ان دونوں کو ختم کیا تو دبئی بن گیا. اب دبئی کے اوپر جو اپارچونیٹی آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے صحیح معنوں میں. صرف آپ نے پورٹ کی تو بات کی، لیکن شہر میں جس طرح کا انویسٹمنٹ آنا چاہیے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ شہر کے آپ حالات دیکھ لیں، یہاں سے تو لوگ پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں. ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.